مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کی نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں خدا کی وہ ساتیں موریں جو خدا کو اختیار دیا گیا توڑنے کے لیے، جو مکاشوہ کے باپ سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو تخت پہ بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے دائنے ہاتھ پہ ایک کتاب دیکھی جو اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مورے لگا کر بند کیا گیا تھا۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ صرف یہ اختیار ہمارے یسوع ناصری کو دیے گئے تھے تاکہ وہ آ کر ان 7 موروں کو توڑے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں آج 5ویں جو مور ہے وہ ہے مکاشوہ 6 باب، اس کی 9 آیات میں یوں لکھا ہے، اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ لوگ تھے جو خدا کے حکموں کو مان رہے تھے، خدا کی پاک مرضی پہ چل رہے تھے، اور انہیں مارا گیا۔ جس طرح آج کل ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کیسے ہو رہا ہے، اسی طرح اگر مکاشوہ 6 باب اس کی 10-11 دیکھیں تو وہ بڑی آواز سے چلا کر بولیں کہ اے مالک، اے قدوس برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامے دیے گئے، اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ یہ ان کی روحیں ہیں جو خدا کے کلام پر قائم رہنے کی وجہ سے مارے گئے یا شہید کیے گئے۔ وہ خدا سے پوچھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو کب ان کی عدالت کرے گا اور انہیں سزا دے گا؟ اور جس زمانے میں مقدس یوحنا نے یہ روحا دیکھا، اس زمانے کے کئی مسیح ہوں گے جن کے عزیز رشتہ دار یا پڑوسی اس لیے قید میں ہوں گے اور ذلت برداشت کرتے ہوں گے کہ انہوں نے شہنشاہ کا قیصر کے جو اس ملک کا حکومت کرتا ہوگا اس کو سجدہ نہیں کیا۔ اگر اسی طرح ہم دیکھیں دانیل کے جو 3 ساتھی تھے، جب انہوں نے نبوکدنضر نے وہ مورت بنائی تھی تو حکم دیا تھا سجدہ کرنا ہے، تو انہوں نے نہیں سجدہ کیا تھا، انہوں نے اس آنکھ کی پرواہ نہیں کی تھی، انہوں نے دھیان نہیں دیا تھا کہ اگر ہم بادشاہ کا حکم توڑ رہے ہیں یا بادشاہ کو حکم کو نہیں مان رہے، تو بادشاہ نے تو غصے میں آ کے کہا کہ اس کی آنکھ کو 7 گنا تیز کر دو، تو انہوں نے ان کی پرواہ نہیں کی تھی، اس کا حکم نہیں مانا تھا، بلکہ اپنے خدا پر توکل کیا تھا، بلکہ اپنے خدا پر آس رکھی تھی، امید رکھی تھی کہ وہ بادشاہ کو انہوں نے کہا کہ ہم ان سے جواب دینا بھی نہیں چاہتے، ہمارا خدا جو ہمارے ساتھ رہتا ہے وہی ہمیں بچائے گا، اور خداوند نے انہیں بچایا۔ وہاں خداوند خود آگ میں آ گیا اور انہیں بچا لیا۔ ہالےلویا! یہ ہے وہ گواہی پر قائم رہنے والے خدا باپ انہیں بچاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دانیل نبی کی بھی دیکھیں تو کس طرح شیروں کی مان سے بچایا گیا تھا، اسی طرح خدا بچاتا ہے اپنے لوگوں کو۔ اور انہوں نے خدا سے انصاف مانگا کہ کب تو انصاف کرے گا، پر خدا نے کہا اب بھی تمہاری طرح بہت سے لوگ تمہارے بھائی ہیں جو ہم خدمت ہیں، انہیں بھی ابھی اس پروسیجر سے جانا ہے، مطلب وہ بھی اسی طرح قتل کیے جائیں گے، اور پھر میں ایک ساتھ انصاف کروں گا۔ اگر ہم دیکھیں مکاشوہ 12 باب اس کی 11 میں کہ اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ ہالےلویا! اسی طرح اگر ہم دیکھیں پاکستان میں ایک کوئی شخص تھا جو سری لنکن کا تھا، وہ کراچی میں گیا اور اس نے اپنا مذہب چینج کیا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، آگ میں زندہ اس کو آگ لگا دیا، اسے سنسار کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے مسیح بہن بھائی اور ہر وقت ہر گھڑی یہ نیوز سنتے ہیں کہ یسوع کے نام سے گواہی دینے پر انہیں قتل کر دیا گیا۔ پر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا جو انصاف کا خدا ہے، وہ خدا نے سفید جامے انہیں دے دیے، جو تھوڑی مدت آرام کرنے کے لیے کہا۔ سفید جاموں سے مراد ہے سفید پوشاک، باطنی پاکیزگی کی علامت ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشوہ 3 باب اور اس کی 4-5 میں ہے کہ
البتہ سردرس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہمارے خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو نہ ٹلی ہیں نہ ٹلیں گی۔ خدا نے کہا کہ میں ہمیشہ کی زندگی جو خدا ہمارے اعمال کی کتاب ہے اس میں لکھے جائیں گے، اور خدا نے کہا کہ میں اسے وہ پوشاک دوں گا۔ اسی طرح مکاشوہ 4:4 میں کہ اس تخت کے گرد گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں۔ ہالےلویا۔ ہمیشہ کی زندگی جو خداوند میں چلنے کے لیے اجر ہے۔ اسی طرح مکاشوہ 16:7 میں کہ پھر میں نے قربان گاہ میں سے یہ آواز سنی کہ اے خداوند قادر مطلق، بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں۔ ہالےلویا۔ یہ ہے ہمارے باپ جو ہماری راہوں کو ہموار کرتے ہیں، جو کلام پر قائم رہنے پر وہ ہمیشہ ہمیں مصیبتوں سے، دکھوں سے، چاہے موت بھی ہو ہمیں گھبرانا نہیں، چاہے ہم موت کی سائے کی وادی سے گزریں ہم کبھی نہ گھبرائیں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا ہمیں بچاتا ہے، وہ بچانے والا خداوند خدا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں مکاشوہ اس کا پہلا باب اس کی 9 میں ہے کہ میں یوحنا جو تمہارے بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتی ہے، تو ہمیں اس گواہی پر قائم رہنا ہے کہ ہمارا خدا ہی زندہ اور نجات دہندہ ہے۔ ہمیں مرنا نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں اگر ہم خدا کے کلام پر قائم رہتے ہیں، جب ہم خدا کی گواہی پر قائم رہتے ہیں۔ مکاشوہ پہلا باب 2 میں کہ جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی، شہادت دی۔ اور اسی طرح خدا کے کلام میں جب ہم کھڑے رہیں گے تو ہم نجات پائیں گے، کیونکہ یسوع ہی زندہ ہے اور وہی میری اور آپ کی نجات ہے۔ کیونکہ جس طرح امثال 6:23 میں کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے۔ ہالےلویا۔ وقت گہرے سمندر میں گرے ہوئے موتی ہیں جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے، لیکن میرا اور آپ کا خدا ہمیں روز وقت دیتا ہے۔ ہالےلویا۔ وہ ہمیں روز وقت دیتا ہے تاکہ ہم اس میں سے نکل آئیں، اس دلدل میں جس میں پھنسے گئے ہیں، جسے نکالا گیا تھا، اور پھر بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار اس دلدل میں دھستے جاتے ہیں۔ میں بہت سوری کر کے بات کہتی ہوں کہ لوگ آج بھی اسی میں ہیں کہ ہمیں کوئی نجات نہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ ہم کیوں گناہ گار ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے کہ میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں وہاں سے آزاد کیا، اور آج میں اور آپ آزاد ہیں۔ ہم دیکھیں 14 اگست پاکستان آزاد ہوا، آزاد ہو گیا نا، ختم ہو گیا۔ کیا وہ روز روز کہیں کہ نہیں اسی آزاد نہیں، اسی آزاد نہیں، ابھی مشکلیں ہیں، وہ تو ہیں، لیکن جو آزادی ہمیں مل گئی ہے، ایک آزاد ملک بنا دیا گیا، ہمیں فریڈم دی گئی ہے کہ یہ ہے تمہارا ملک، یہ ہے تمہاری جگہ، تم نے رہنا۔ اسی طرح میرے اور آپ کے خدا نے ہم سب کو گناہوں سے نکال کر، ہم جب گناہ گار ہی تھے، میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں اس دلدل سے نکالا اور ہمیں بچا لیا۔ آج میں اور آپ آزاد ہیں، اور ہمیں اپنے گناہوں کا، ہم اس کی حضوری میں آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کریں اور توبہ کے موافق پھل لے کے آئیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وقت روز ہمیں ملتا ہے، اور جب یہ ملتا ہے تو ہم نے کیا کرنا، اس وقت کی قدر کرنی ہے، کہ یسوع تو پیار کا ایک دریا ہے، وہی سچائی کا ایک راستہ ہے، ابدی جیون ہمارے خدا نے ہم سب کو مفت دی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم آج کل کیا کرتے ہیں؟ آج کل خود کو غلط ہوتے بھی صحیح ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا صحیح ہوتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنا۔ ہمیں صرف خدا پر توکل کرنی ہے، اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھنا ہے۔ ہمیں خدا نے حق دیا ہے، اس نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا، اس سے مانگنا ہے۔
اور وہ مانگنے پہ سب کچھ دیتا ہے۔ ہمیں بڑی بڑی نعمتوں کی آرزو رکھنی ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا بہت بڑا ہے۔ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ جب ہم نور میں چلتے ہیں تو ہم اندھیرے نہیں ہیں۔ آج مجھے اور میرے خدا نے آپ کو اندھیروں سے باہر نکال دیا ہے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے، جس طرح اعمال 3:19 میں، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹ جائیں۔ ادھر کہا ہے مٹ جائیں گے۔ خدا نے کہا میں تیرے گناہوں کو دھوتا اور پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہوں اور کبھی یاد نہیں کرتا۔ یہ خدا کے منہ کی باتیں، اور اسی طرح خدا کے حضوری سے تازگی کے دن آئیں گے جب ہم نے اسی بات میں پڑے رہنا کہ اوہو میں تے گناہ گار ہوں، میں تے گناہ گار ہوں۔ لیکن خدا کہتا ہے نا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں اور آپ آزاد ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف خدا پر توجہ کرنی ہے، کیونکہ جو دنیا میں جو برائی کرتا وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا۔ وہاں کسی کی طرفداری نہیں۔ میرا اور آپ کا خدا طرفداری نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ دوسروں کے اندر سے کیڑے نکالنے والے خود کے اندر سے سانپ کا زہر نہیں نکال سکتے۔ وہ بولتے رہتے ہیں، ہمیں اس پر توجہ نہیں کرنی۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اپنے بہن بھائی، ہم جب مسیح میں سب بہن بھائی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو ملامت کرنا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ ہم تو کسی کی ویسی بات سننا نہیں پسند کرتے، تو گناہ کون کس کے سامنے رکھتا ہے؟ نہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ خوف نہیں کھانا، جس طرح امثال 3 اس کی 25-26 میں، نہ گانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے، کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھسل جانے سے محفوظ رکھے گا۔ وہ ہمارے پاؤں کو کبھی پھسلنے نہیں دے گا، وہ ہمیں محفوظ رکھے گا، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ ہم نے صرف کلام پر توجہ کرنی ہے، اور ابدی زندگی دینے کا وعدہ ہمارے خداوند نے ہمیں دیا ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہمارے پاس امید ہے، ہمارے پاس آس ہے، کیونکہ خداوند زندہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ آج آخری وقتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں اس ناگانی حالت سے بچنے کے لیے صرف کلام لینا ہے۔ آخری دنوں میں بدروؤں کو کھول دیا جائے گا، شیطان کو کھول دیا گیا ہے تاکہ وہ آخری دنوں میں یہ کام کرے۔ وہ لوگوں کو لے کے جا رہا ہے، اور لوگ خدا کے کلام کی طرف نہیں آ رہے، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں وہ شروع تے ہو رہا ہے، انجی ہونا ہے، انجی ہوندا رہے گا۔ ارے آپ یہ باتیں چھوڑ دیں، آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس کلام ہے، میں بچ سکتا ہوں، میرے خدا نے مجھے بچایا ہے، اور میرے پاس ایک راستہ ہے، میرے پاس امید ہے، ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے۔ امثال اس کا 11واں اس کی 19 آیات میں یوں لکھا ہے، صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے، اور بدی کا پیروی کرنے والا موت کو پہنچتا ہے۔ صداقت موت سے رہائی دیتی ہے۔ خدا کی حکمت اور احکام زندگی کی راہ دکھاتے ہیں۔ ہمیں وفاداری سے چلنا ہے۔ جو راست زندگی گزارتے ہیں وہ خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، اور وہ پورے معاشرے کے لیے برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صداقت پر قائم رہنا ہے، ہمیں کلام پر قائم رہنا ہے، اور آج کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ وہی بچائے جائیں گے، وہی ابدی زندگی پائیں گے جو خداوند کے کلام پر کھڑے رہیں گے، جو خدا کی گواہی پر کھڑے رہیں گے کہ خدا ہی ایک راستہ ہے، خدا ہی یسوع زندہ نجات دہندہ ہے۔ اگر آج بھی ہم نے خدا کے اس کلام پر عمل نہیں کیا، اگر ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آج وقت ہے اس پر چلنے کا، آج وقت ہے اس پر عمل کرنے کا، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں جو میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں وعدہ کیا دینے کا، ابدی زندگی دینے کا۔ تو خدا باپ سب کے لیے حکمت کو، قدرت کو، طاقت کو مانگتے ہیں، تاکہ ہم سب بچائے جائیں، تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں، اور اس لائق بنے
بنے کہ آپ کو دیکھنے والے بنے۔ خدا باپ سب کے لیے کلام کو، کلام کی حکمت کو، قدرت کو، طاقت کو مانگتے ہیں باپ جی۔ سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو اور ابدی زندگی کو مانگتے ہیں۔ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی، کبھی کسی چیز کی کمی کمزوری نہ ہو باپ جی۔ ہر گھر میں خدا باپ آپ کی حضوری کو مانگتی ہوں، ہر گھر میں خدا باپ نجات کو مانگتی ہوں جو یسوع نام سے ہے باپ جی۔ سب کو برکت دے اور سب کے ساتھ ہو۔ یسوع کے نام سے خدا باپ ہم نے مانگا اور پایا، کیونکہ آپ نے کہا جو کچھ میرے باپ سے مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ آپ نے دینے کا وعدہ کیا ہے باپ جی۔ سب کے لیے خدا باپ حکمت کو مانگتے ہیں۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے باپ جی۔ ہم نے اسی نام سے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔